عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم ہے اور اس کا کروڑوں بار شکر کہ آج ہمیں اس کی بارگاہ میں آنے کا شرف ملا اور سجدے بندگی پیش کرنے کی توفیق ملی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے. پچھلی جمعۃ المبارکہ کے موقع پر میں نے ناقابل انکار اور ناقابل تردید دلیلوں کے ذریعے سے قرآن مقدس کی حقانیت کو ثابت کیا اور اس کے کلام الہی ہونے کو واضح کیا. چونکہ مذہب اسلام کی بنیاد اور مذہب اسلام کے تمام عقائد اور احکام کی اساس قرآن مقدس ہے، اس لیے دشمنان دین شروع ہی سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اس کے کلام الہی ہونے کو مشکوک کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں جلنے والی شمع ایمان خود بخود بجھ جائے، گل ہو جائے اور ایمان رخصت ہو جائے. آج بھی دشمنان دین اس کوشش میں ہیں کہ قرآن مقدس کو مشکوک کر دیا جائے اور مسلمانوں کے دلوں سے قرآن مقدس کی عظمت اور شان نکال دی جائے. اس کے لیے وہ طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں اور حربیں استعمال کر رہے ہیں. اس لیے میں نے اس عنوان کو شروع کیا، حالانکہ میں بارہا اس پر بیان بھی کر چکا ہوں اور اس سے پہلے بھی ہمارے نہ جانے کتنے بیانات اس عنوان پر ہوئے ہیں، مگر یہ جو بیانات کا سلسلہ شروع کیا گیا یہ کچھ نئے انداز میں
اور کچھ مفید اضافوں کے ساتھ انشاءاللہ اس سلسلے کو شروع کیا گیا ہے۔ اور پچھلے بیان کو کافی لوگوں نے سراہا، پسند کیا، تعریفیں کی، میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ میرا چینل نور ایمان گروپ جو کئی سالوں سے سرگرم تھا یوٹیوب کے اوپر، دشمنان دین نے یا نہ جانے کس نے اس کو بلاک کروا دیا، جس کے ذریعے سے کافی لوگوں تک بیانات ہمارے پہنچتے تھے۔ بہرحال اس کا افسوس نہیں ہے، چونکہ فرشتوں کے نام اعمال میں اور میرے فرشتوں نے جو میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی ہیں، یہ دشمنان دین اسے کبھی بھی مٹا نہیں سکتے ہیں۔ بہرحال اسی سلسلے کو میں آگے شروع کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں، اور غور سے سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے تقریباً 6 آیت کریمہ قرآن مقدس سے اس سے پہلے بیان کی پچھلے جمعے میں، اور جس میں جن آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اپنا کلام ہونے کے سلسلے میں پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا اور اس جیسا کلام لانے کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ایسا کلام پیش کرنے کی کوشش کریں تو ہرگز پیش نہیں کر سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ ہود آیت نمبر 13 میں اللہ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ جب اس آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد بھی کفار مکہ نے اور قریش کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے اور ہٹ دھرمی پر وہ اڑے رہے، تو اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، یہ کفار مکہ دشمنان دین یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن مقدس کو محمد عربی نے بنا لیا ہے، محمد عربی نے لکھ لیا ہے، گڑھ لیا ہے۔ اے محبوب، آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر دکھا دو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمد عربی نے اسے بنایا ہے تو تم بھی مکۃ المکرمہ کے رہنے والے ہو، عرب کے رہنے والے ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، عربی دانی کا تمہیں اپنے اعتراف ہی نہیں، ڈنگا بھی پیٹ رہے ہو، پوری دنیا کو عجمی کہتے ہو، گونگا کہتے ہو۔ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد عربی کا بنایا ہوا کلام ہے، تو پورے قرآن کی بات نہیں کر رہا، تم 10 صورتیں بھی اس کے مثل بنا کر پیش کر دو۔ یہ چیلنج قرآن مقدس نے اس زمانے میں کیا جو آج بھی برقرار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، پکار لو، اور تو اپنے حواریوں جوانیوں کے ساتھ، اپنے معین و مددگار کے ساتھ مل کر اس جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو۔ اگر یہ کلام الہی نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو محمد عربی کا کلام ہے۔ تو اس سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر بھی اللہ نے چیلنج کیا، مگر یہ چیلنج پہلے چیلنج کے مقابلے میں مختصر، اور اس میں اللہ نے گویا کہ چیلنج کو کم کر دیا۔ پہلے یہ فرمایا کہ تم اس جیسی پوری کتاب لا کے دکھاؤ جتنا قرآن اس زمانے میں نازل ہو چکا تھا، اور وہ لوگ اس کا جواب نہ دے سکے تو اللہ نے فرمایا چلو 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو۔ اس کے بعد اس کا جواب بھی نہ دے سکے، مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہی ان کے حالات تھے۔ بھی بات سمپل سی تھی، تم دین کو ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، نبی نہیں ہے، ان کا کلام جھوٹا کلام ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے، تم اس کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو سمپل سی بات ہے، ایسا کلام پیش کر دو، تمہارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، مذہب اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مذہب اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے اور نور ایمان پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ جوق در جوق مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور تم پریشان ہو، تو ایک سادہ سا سمپل سا نسخہ ہے، تم ایسا قرآن مقدس نہیں پیش کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں پیش کر کے دکھا دو، پورا عرب جان جائے گا کہ کلام الہی نہیں ہے۔ اگر کلام الہی ہوتا تو ایسا کلام ہم نہ بنا سکتے تھے، مگر ہم نے بنا دیا، لہذا کلام الہی نہیں۔
یہ سادہ اور سمپل سی بات تھی، مگر وہ اس کا جواب چونکہ نہیں دے سکتے تھے اور وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری قدرت سے باہر ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تلواریں نکالی اور مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں پہلے پارے میں آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ میں نے تیسرے پارے کی 2 آیتیں کریمہ پڑھی ہیں، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 سورہ بقرہ، جو قرآن مقدس کی دوسری مبارک صورت ہے۔ اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا، محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان فرما دیں، ان کافروں کے سامنے ایک مرتبہ پھر یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم اس کلام کے کلام الہی ہونے میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے محبوب محمد عربی پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لا کے دکھا دو۔ پہلے یہ چیلنج کیا کہ پورا قرآن لا کے دکھاؤ، جواب نہ دے سکے، پھر کہا 10 صورتیں لا کے دکھا دو، جواب نہ دے سکے، پھر فرمایا ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی کے مثل ایک صورت لا کے دکھا دو، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے تمام شہیدوں کو، گواہوں کو بلا لو، اپنے تمام احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے تمام مدد کرنے والوں کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کفار مکہ سے فرمایا، عرب سے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کان کھول کر سن لو، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، اس جہنم سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اگر تم اپنے دعوے پر دلیل نہ پیش کر سکے اور قرآن مقدس کی ایک صورت کے مثل کوئی صورت نہ پیش کر سکے، اور تم ہرگز پیش نہیں کر سکو گے، یہ اللہ نے یہ پیش گوئی فرما دی، یعنی کیونکہ وہ عاجز تھے، وہ پیش نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا کہ تم ہرگز پیش نہیں کر سکو گے، تو پھر جب تمہارے اندر یہ طاقت و قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ تم اس جیسی فصاحت و بلاغت کے معیار کی کوئی ایک صورت بھی بنا کر پیش کر سکو، تو پھر تم اللہ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر بھی ہے اور انسان بھی ہوں گے۔ یہی میں آج کے دشمنان دین سے کہتا ہوں، وسیم رضوی جیسے خبیثوں مردودوں سے کہتا ہوں کہ تم بھی کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہو، پیش کرو ایک صورت، اور اگر نہیں پیش کر سکتے اور ہرگز نہیں پیش کر سکو گے، جب تمہارے آقا ابو جہل و ابو لہب جیسے بدبخت نہیں پیش کر سکے، عتبہ شیبہ جیسے بدبخت نہیں پیش کر سکے، عبداللہ ابن ابو معیط اور ابی ابن خلف جیسے بدبخت نہیں پیش کر سکے، جو فصاحت و بلاغت میں اپنے آپ کو بہت اونچے مقام پر سمجھتے تھے، تو تم کیا پیش کر سکتے ہو؟ تو ڈرو اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی جہنم کی سختی سے کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے، پتھر بھی ہوں گے، اور تم جیسے بدبخت انسان نظر آنے والے خنزیر اور کتے بھی ہوں گے، اس آگ سے ڈرو۔ اب یہاں غور فرمائیں، اور اگر اس چیلنج کو وہ لوگ قبول کر لیتے تو کوئی بھی جنگ جو اس زمانے میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے ہوئی اور دیگر قوموں سے، بالخصوص عرب سے ہوئی، عرب کے کافروں و مشرکوں سے ہوئی، بت پرستوں سے ہوئی، دنیا کے خاکے پر اور دنیا کے نقشے پر کسی بھی جنگ کا کبھی بھی کوئی نقشہ نظر نہیں آتا، جنگ ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ایک سادہ سی بات ہے، تم اسلام ختم کرنا چاہتے ہو تو آؤ، ایک تم کو نسخہ دے دیتا ہوں، اس کے مثل ایک صورت پیش کر دو، تمہارا دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ مذہب اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں یہ کہا گیا کہ تم اس کے مثل ایک صورت پیش کرو، ہم نے پیش کر دی۔ قرآن میں یہ کہا گیا اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ہم نے دلیل پیش کر دی۔ قرآن مقدس کا باطل ہونا ثابت ہو گیا اور محمد عربی کا پیغمبر نہ ہونا ثابت ہو گیا، مذہب اسلام ختم ہو گیا۔ کوئی مذہب اسلام کی پیروی نہیں کرتا، مذہب اسلام کی اطاعت نہیں کرتا، سادہ سمپل سی بات تھی، مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکے کیونکہ جواب دینا ان کی قدرت میں تھا ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب ہجرت کے بعد مسلمان مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو جواب کیا دیتے؟ کوششیں کی، رات بھر جھک ماری کی، محنتیں کی، مشقتیں کی، اور پوری طاقت و توانائی کے بعد بھی جب وہ کلام الہی کا مقابلہ نہ کر سکے، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی معمولی انسان وہ لوگ تھے، وہ ایسے زبردست عربی داں تھے، ایسے فصیح و بلیغ تھے کہ
ایک ایک دن میں 1000 اشعار وہ لکھ دیا کرتے تھے، یاد کر لیا کرتے تھے، بڑے فصیح و بلیغ تھے، ان کو اپنی زبان پر ناز تھا، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جس انداز سے ہم اپنے دل کی بات زبان سے بیان کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان اس انداز سے دل کی بات زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک ایک بات کو مختلف زاویوں سے مختلف انداز میں فصاحت و بلاغت کا مجسمہ بنا کر اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ اور آپ کو شاید حیرت ہوگی، اتہاس اگر آپ نہیں جانتے تو آج سن لیں، خانہ کعبہ کے اندر باقاعدہ وہاں مقابلے ہوتے تھے، اور مخصوص دنوں میں خانہ کعبہ کے اندر عرب کے بڑے بڑے چیدہ عربی داں فصیح و بلیغ لوگ آتے تھے اور اپنا قصیدہ لکھتے تھے عربی میں، اشعار، جس میں اپنے قبیلے کے اپنے خاندان والوں کی بڑائی بیان کرتے تھے یا عشق و محبت کی باتیں کرتے تھے، اور ان قصیدوں کو وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر لٹکاتے تھے، چمڑے پر لکھ کر، کاغذ پر لکھ کر، ہڈی پر لکھ کر لٹکا دیتے تھے اور چیلنج کرتے تھے کہ ہے کوئی جو میرے اس قصیدے کا جواب دے سکے، ہے کوئی جو میرے اس قصیدے کے مثل کوئی قصیدہ تیار کر سکے، جیسے میں نے اشعار تیار کی، کوئی ہے جو ان جیسے اشعار تیار کر سکے؟ اور پھر لوگ آتے تھے، اس کو پڑھتے تھے حج کے زمانے میں، اور پھر وہ اس کا جواب دیتے تھے، اس کے جیسے دوسرے کلام پیش کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا اور کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ آج کے انسان نے سائنس کی مدد سے، کمپیوٹر کی مدد سے سورہ کوثر کے اندر ایسے رموز، ایسی باریکیاں ظاہر کی کہ آج کے ہماری عقلیں حیران ہیں کہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر اتنا بہت زیادہ معانی کا سمندر موجود ہے۔ کسی موقع پہ اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی خانہ کعبہ کے اندر لٹکائی گئی، تم اس کا جواب دو۔ تو بڑے بڑے ادبا، فصحا، بلغاء اس زمانے کے آتے تھے، دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسا کلام ہے، اس کا جواب کیسے لکھا جائے۔ بالآخر ایک بہت تجربے کار بڑے شاعر نے اس کے آگے ایک آیت کا بڑا اضافہ کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آیت ختم، سورہ مبارکہ مکمل۔ اس کے بعد اس نے لکھا ما ھذا من کلام البشر۔ آپ دیکھیں، کوثر، وانحر، اس کے بعد آگے ما ھذا من کلام البشر۔ اس نے ایک آیت لکھی تو مگر اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، جو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو 3 آیتیں کریمہ یہ کسی بشر، کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں لکھ سکتا ہے۔ تو سبع معلقات ایک کتاب چلتی ہے ہمارے یہاں، اس کے اندر وہ 7 قصیدے ہیں جنہیں خانہ کعبہ کے اندر لٹکا کر پوری عرب دنیا کو چیلنج کیا گیا تھا کہ تم بھی ایسا قصیدہ لکھو۔ لوگوں نے جوابات دیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ کہ معمولی انسان نہیں تھے، وہ ایک ایک دن میں 1000 اشعار پڑھ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، سنا دیتے تھے، اور وہ لوگ لکھ کر یاد کرنا اپنی توہین سمجھتے تھے، سن کے یاد کرتے تھے۔ اتنا قوت حافظہ ان کا زبردست تھا، آج کے کمپیوٹر بھی ان کے قوت حافظہ کے سامنے پھیل ہے، اتنے زبردست وہ ماہرین تھے۔ اور قرآن مقدس نے جب بار بار چیلنج کیا تو وہ جیسے ماہرین قرآن مقدس کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ مسلمان مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تو چونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جواب ہوتا وہ تو دیتے، کوشش بھی کی، اور کوشش کرنے کے بعد جب وہ جواب نہ دے سکے تو حق دھرمی میں مبتلا ہو کر انہوں نے سوچا اب ہم جواب تو دے نہیں سکتے ہیں قرآن مقدس کا جو محمد عربی برجستہ پیش کر رہے ہیں، تو ہم تلوار کے بلبوتے پر اسلام کو ختم کریں گے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر ہوئی، غزوہ حنین ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی جن میں مسلمانوں کو اللہ نے سرخروئی عطا فرمائی، اور مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور پوری کوشش اور توانائی خرچ کرنے کے باوجود وہ مسلمان کو عرب کی سرزمین سے ختم نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 23 سال کی مدت میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستگی ظاہر کی، اور جب حضور سرور عالم نور مجسم انتقال اور وصال سے پہلے مکہ المکرمہ حج کرنے کی نیت سے تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ تو اسلام کو جیسے جیسے دبانے کی کوشش کی گئی ویسے ویسے اسلام پھلتا پھولتا رہا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، تو جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ کافروں نے جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی اتنا ہی اسلام پھیلتا گیا، اور پھر حضور کے وصال کے بعد چند دنوں میں پورے عرب پر اسلام کی حکمرانی کا ڈنکا بجنے لگا، اور عرب کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل گیا، اور جوق در جوق پورے قبیلے کے قبیلے مسلمانوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس، خلفائے راشدین کے پاس آ کر مسلمان ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ تو یہ اسلام کے اور قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اس کے کلام الہی ہونے کی بے نظیر مثال موجود ہے۔
تو قرآن مقدس نے بابا چیلنج کیا ہے، وہ اس کو جواب نہ دے سکے۔ پورا قرآن لا کے دکھا دو، 10 صورتیں لا کے دکھا دو، ایک صورت ہی لا کے دکھا دو، اور جب وہ ایک صورت لانے سے بھی قاصر رہے تو اللہ نے فرمایا سورۃ طور کے اندر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ تو انہیں چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہے، محمد عربی نے بنا لیا، تو انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک آیت کریمہ ہی پیش کر کے دکھا دیں۔ اب غور فرما، 6000 سے زیادہ آیت کریمہ قرآن مقدس کے اندر ہیں، اور اللہ نے فرمایا انہیں چاہیے کہ اس جیسی ایک آیت کریمہ ہی پیش کر دے اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تاریخ اور اتہاس گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی دشمن دین ایک ایسی کوئی آیت پیش نہیں کر سکا جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا سکے یہ قرآن مقدس کی کسی آیت کی مثل ہے، طرح ہے۔ تو گویا کی 18,000 سے زیادہ قرآن مقدس میں چیلنجز موجود ہیں۔ ہر آیت کریمہ چیلنج ہے، دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو چیلنج ہر آیت کریمہ کر رہی ہے کہ تم مجھ جیسا بنا کے دکھا دو، میں کلام الہی ہوں، قرآن مقدس کی آیت ہوں، تم مجھ جیسے ایک آیت پیش کر کے دکھا دو۔ اور یہ صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، یہ چیلنج کل بھی برقرار تھا، آج بھی برقرار ہے، اور صبح قیامت تک برقرار رہے گا۔ یہ 18,000 چیلنجز وہ ہیں جو اس بات کا چیلنج پیش کر رہے ہیں کہ تم اس جیسی ایک سورہ مبارکہ کیا ایک آیت کریمہ بھی پیش نہیں کر سکتے ہو۔ کل بھی دنیا قاصر تھی، آج بھی قاصر ہے، اور قیامت تک یہ دنیا قاصر رہے گی، اور کسی ایک آیت کریمہ کا جواب بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی ہے۔ کسی بھی دنیا کی کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ابھی میں سائنسی حوالے سے آگے چل کے گفتگو کروں گا کہ آج چاہے سائنس ترقی کر کے جن جن چیزوں کو واضح کر رہی ہے، اور سائنس جہاں تک پہنچ چکی ہے، خدا کی قسم قرآن مقدس کے اندر ان کے لیے علامتیں موجود ہیں، اشارات موجود ہیں، اور کلام الہی میں یا تو واضح انداز میں ان کے بارے میں معلومات موجود ہیں، یا قرآن مقدس کے اندر ایسے ایسے اشارے موجود ہیں جن اشاروں کی بنیاد پر سائنس ترقی کر کے اس مقام تک پہنچی ہے۔ کوئی بھی سائنس جب عروج پر پہنچے گی تو وہ یہی کہے گی جو قرآن مقدس کہہ رہا ہے، وہ اسی حقیقت کو واضح کرے گی قرآن مقدس نے جس کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ حقائق جن کا دنیا آج ملاحظہ کر رہی ہے اور انکار کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہی ہے۔ ہر دھرمی اور تعصب عناد کے پردے اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے ہٹا دے تو وہ بھی حقانیت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آئے گا، اور کبھی بھی قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے کا انکار تو درکنار شک کرنے کی بھی وہ کوشش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مقدس نے اور ایک چیلنج یہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص، ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کے مثل کوئی نہیں پیش کر سکتا، اور چونکہ 6000 سے زیادہ آیت کریمہ موجود ہیں تو 18,000 سے زائد چیلنجز قرآن مقدس کے اندر اس حوالے سے موجود ہے کہ کوئی بھی آیت کریمہ کے مثل نہیں پیش کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے مزید یہ چیلنج فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو قرآن مقدس کو نازل کیا، اور ہم ہی ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ، اس کے اندر اتنی تاکید ہے کہ شاید کسی بھی آیت کریمہ میں اتنی تاکیدیں موجود نہیں ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے نہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے نہیں، بے شک یقیناً ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں جتنی تاکیدیں ہیں، قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کے اندر اتنی تاکیدیں موجود نہیں ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی بھی شخص قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کو قرآن سے نکال نہیں سکتا ہے، قرآن مقدس کو گھٹا نہیں سکتا ہے۔ آج صدیاں گزر گئی ہیں، دشمنان دین بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، مگر دنیا مل کر بھی اور دنیا کے سارے کمپیوٹر کا استعمال کر بھی لے تب بھی وہ قرآن مقدس کی کسی ایک آیت کریمہ کو قرآن مقدس سے نکالنے کی جرأت نہیں کر سکتی، نکال نہیں سکتی ہے۔
یہ اللہ نے اہتمام فرمایا حفاظت کا کہ اس قرآن مقدس کی حفاظت کا اہتمام میں کر رہا ہوں پروردگار عالم ہو کر، لہذا اب قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا. کوئی بھی اس کی کسی آیت کریمہ تو آیت کریمہ کسی حرف کو نکالنے میں کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا ہے. یہ چیلنج کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. اور کوئی بھی دشمن دین یہ ثابت نہیں کر سکا آج تک کہ فلاں آیت کریمہ قرآن میں داخل تھی، اس کو خارج کر دیا گیا. فلاں آیت کریمہ قرآن کا حصہ نہیں تھی، قرآن کا حصہ تھی اور اس کو قرآن سے نکال دیا گیا ہے. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا. یہ چیلنج آج بھی موجود ہے. کیا کوئی دنیا کی کتاب ایسے چیلنج کر سکتی ہے؟ یا کوئی بھی مصنف، کوئی بھی رائٹر اپنی کتاب کے بارے میں ایسا چیلنج کر سکتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، کوئی مائی کلال اس کو کم نہیں کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا رائٹر، مصنف اس قسم کا چیلنج کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی بھی کمی بیشی کر سکتا ہے، کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے. جب کلام الہی میں تبدیلیاں کر دی گئی، توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، یہودیوں نے، عیسائیوں نے منمانی تبدیلیاں کی ہیں. جیسے کہ درس قرآن جو روزانہ میرا درس ہوتا ہے، یہ ابھی جو آیت کریمہ سورہ مائدہ کی چل رہی ہیں، ان پر میں نے جو تفسیر کی ہے اس پر واضح کیا ہے کہ توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر کس طریقے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور ان کے ماننے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی اور کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. اللہ کی عادت کریمہ رہی. اللہ نے قرآن مقدس کے بارے میں وعدہ لیا کہ کوئی بھی شخص قرآن مقدس کی کسی آیت کریمہ کو قرآن سے نکال نہیں سکتا ہے، تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اور کسی کے اندر یہ طاقت و قدرت نہیں ہے، نہ آئندہ پیدا ہوگی، نہ کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے بھلے وہ کتنے ماہر ہوں اور کتنے ہی زبردست لیاقت و قابلیت کے مالک ہوں، وہ کبھی بھی کسی آیت کریمہ کو قرآن مقدس سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے وعدہ لے لیا تو قرآن مقدس جیسا نازل ہوا آج بھی ویسا موجود ہے اور قیامت تک اسی انداز سے موجود رہے گا. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے ایک چیلنج اور کیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن کتاب عزیز ہے، اور اس میں غیر قرآن، یعنی جو قرآن نہیں، وہ غیر قرآن نہ ادھر سے آ سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا، شروع ہی میں فرما دیا کہ کلام الہی ہے، یہ میرا کلام ہے، میں نے محمد عربی پر عربی زبان میں جبریل امین کے ذریعے سے نازل کیا، یہ کتاب عزیز ہے. میں خدا کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس میں باطل کو، غیر قرآن کو داخل نہیں کر سکتا، نہ ادھر سے داخل کر سکتا ہے نہ ادھر سے داخل کر سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ شروع سے نہ آخر سے، نہ سورہ فاتحہ سے نہ سورہ ناس سے. کوئی بھی شخص کوئی ایسی آیت کو، ایسا کلام اس میں مکس نہیں کر سکتا جو کلام الہی نہ ہو، قرآن کا حصہ نہ ہو. وہ چیلنج کب ہوا تھا؟ آج سے 1400 سال پہلے ہوا تھا، 1450 سال پہلے. اس وقت بھی چیلنج برقرار رہا، آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا. کوئی بھی دشمن دین یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ فلاں آیت کریمہ پہلے قرآن میں نہیں تھی، بعد میں ہم نے کوشش کر کے داخل کر دی ہے. فلاں آیت کریمہ قرآن میں نہیں تھی، بعد میں ہم نے کوشش کر کے، دشمنان دین نے کوشش کر کے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بکواس کوئی بھی کر سکتا ہے، مگر اب دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوگی اور ثبوت فراہم کرنے کی بات آئے گی تو کوئی مائع کلام مرتے دم تک بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن مقدس کی کسی آیت کو کم کر دیا گیا ہے یا قرآن نے کسی آیت کو بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ خود نازل کرنے والے پروردگار عالم نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. وہ چیلنج آج بھی موجود ہے اور اس حوالے سے قرآن مقدس کی ہر آیت کریمہ چیلنج کر رہی ہے. تو گویا کہ ہر آیت کریمہ میں 3 چیلنج موجود ہیں دنیا والوں کے لیے، وسیم رضوی جیسے بدبختوں کے لیے، کہ ہر آیت کریمہ گویا کہ یہ کہہ رہی تم میرا مثل نہیں پیش کر سکتے، تم مجھ میں اضافہ نہیں کر سکتے ہو، تم مجھ میں کمی نہیں کر سکتے ہو. تو جب ہر آیت 3 چیلنج پیش کر رہی ہے تو 6000 سے زیادہ آیت کریمہ ہیں. اب آپ جوڑ کے بیٹھیں کہ قرآن مقدس کے اندر کتنے چیلنجز، کتنے ہزار چیلنج موجود ہیں دنیا والوں کے سامنے، جو دنیا والوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں، جو دنیا والوں کو اسلام کے حقانیت کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کی جانب بلا رہے ہیں اور رسول پاک کی حقانیت اور صداقت کی جانب بلا رہے ہیں. جو آج بھی چیلنجز موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے اور کوئی مائکلال ان کا جواب نہیں دے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو قرآن مقدس کے کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہیں. اور حضور رحمت عالم جان عالم نے برجستہ
بغیر کسی تیاری کے، بغیر کچھ پڑھے آپ نے اپنی زبان اقدس سے ایسا کلام پیش کیا ہے جس کا مثل پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے۔ اسے ہمارے امام نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یہ حضور رحمت عالم کی عظمتیں ہیں جو قرآن مقدس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم کو قرآن مقدس کے حقانیت کے حوالے سے ہر قسم کے وسوسے سے اور ہر قسم کے شبہے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔